نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے درس غزالی کے سلسلے میں وہ ہے معاملات میں احسان کہ نیکی سے پیش آنا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا چیزیں ضروری ہیں اور کون سی ایسی برائیاں ہیں جن سے انسان کو لازماً بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کم تولنا یا چیز کے نقص نہ بتانا اور چیز کی جو ہے وہ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے قسمیں کھانا اور چیز کی جھوٹی تعریف بیان کرنا، مبالغہ آرائی کرنا چیز کی تعریف میں، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اب جو ہے وہ ہم معاملات میں احسان کی بات کریں گے کہ ایسی چیز جو کہ جائز تو ہو اور لیکن ہم اس جائز چیز کو چھوڑ کے ہم ایک نفل صدقہ، ایک نفل نیکی ایسی کریں جو ہم پہ ضروری نہیں ہے، ایک ایسا کام کریں جو نفلی کام ہے، جو ضروری نہیں ہے وہ کام ہم سر انجام دے دیں، تو اس کام کی پھر کیا جو وقت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، اور وہ جب کام ہم کر لیں گے، ایک تو ہم برے کاموں سے بچ گئے، دوسرا ہم نیک کام میں لگ گئے اور نفلی نیک کاموں میں لگ گئے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کیے ہوئے تھے۔ جب ہم ان نیک کاموں میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے تو ہمیں ایسے کاموں میں لگنا پڑے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کیے اور ہم اپنی خوشی سے وہ کام کر رہے ہیں، تو پر اللہ تعالیٰ اپنی خوشی سے ہمیں سب کچھ عطا کر دے گا، اور سب کچھ سے مراد دنیا نہیں ہے۔ دنیا عطا کر دے گا وہ اور بات ہے، لیکن ہم نے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ خود بخود دنیاوی ہوں، دینی ہوں، اخروی ہوں، یہ نعمتیں ہمیں عطا کر دے گا، لیکن ہم نے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ نہیں ملتی نہ ملے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے۔ اب اس میں جو ہے وہ جو معاملات میں احسان ہے، سب سے پہلے تو قرآن کی آیت آتی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اور ایتاء ذی القربی کا کہ رشتہ داروں کو دینے کا۔ اسی طرح قرآن شریف کی ایک اور آیت میں آتا ہے کہ احسن کما احسن اللہ الیک، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تم بھی لوگوں پر اسی طرح احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہم پر احسان کیا ہے نا، تو ہم جیسا سلوک اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں ویسا ہی ہم لوگوں کے لیے بن جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بخش دے تو ہم بھی لوگوں کو معاف کریں، ہم چاہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہم پہ غصہ نہ کرے، ہم بھی لوگوں پہ غصہ نہ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو ہم بھی لوگوں پر رحم کرنا شروع کر دیں، ہم چاہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دینا شروع کر دے تو آپ بھی لوگوں کو نعمتیں دینا شروع کر دیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس میں سے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالنا شروع کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے تو آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دو۔ تو جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سلوک آپ کے ساتھ ہو ویسا ہی سلوک آپ لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مہربان ہو جائے گا۔ سمپل سی بات ہے۔ تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ محسن احسان کرنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے۔
اب لین دین میں احسان کی کیا تقاضے ہیں؟ پہلا تو یہ ہے کہ زیادہ نفع لینے سے گریز. ٹھیک ہے، تجارت میں نفع لینا پڑتا ہے، لینا چاہیے، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے. جو بھی تاجر ہوگا وہ نفع لے گا تو تبھی تو اپنے وہ بچوں کا خرچہ چلائے گا. اسی طرح ایک تنخواہ دار ہے، وہ جس بھی ادارے میں کام کر رہا ہے اسے تنخواہ تو لینی پڑے گی نا بھائی، کہ وہ تنخواہ لے گا تو آگے لوگوں کی مدد کرے گا نا. تو اب یہ احسان نہیں ہے کہ جی آپ اپنی تنخواہ بالکل چھوڑ دو، یہ نہیں، ایسا نہیں چاہنا چاہیے، بلکہ یہ کہ آپ اپنی جائز تنخواہ لیں، اپنا جائز منافع لیں. ہاں، ایسا نہ کریں کہ کسی پہ اس طرح سے بوجھ نہ پڑے کہ آپ جو ہے وہ ایک جو آپ کی 2 روپے کی جو چیز ہے، جس چیز کی خرید ہے، وہ چلے آپ نے 4 کی بیچ دی، 8 کی بیچ دی، 10 کی بیچ دی. اب یہ تو نہ کرے کہ آپ اس کو 100 روپے کی یا 20-30 روپے کی بیچنا شروع کر دیں. تو آپ نے اپنا جائز منافع رکھنا ہے. حالانکہ جائز شاید وہ بھی ہوگا، لیکن ہم بات کر رہے احسان کی، کہ احسان کا درجہ یہ ہے کہ اس میں جو کم سے کم منافع کی شرح ہوگی وہ رکھے تو وہ احسان کے درجے میں آ جاتا ہے. اسپیشلی اگر غریبوں کا خیال رکھے، غریبوں کو رعایت کر دیں. امیروں کو آپ نہ کریں، لیکن غریبوں کو خصوصی رعایت کر دیں کہ جی وہ پے نہیں کر سکتے آپ کو، تو آپ ان کو کم قیمت پر چیز دے دیں، ڈسکاؤنٹ دے دیں. تو یہ سارا احسان کے درجے میں آتا ہے. جو دکاندار ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں نا، پھر ان کا ماشاءاللہ بزنس بہت اچھا چلتا ہے اور ان کی دکانوں پہ رش لگا ہوتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگلا بندہ جو ان سا ہے وہ اگر 400 روپے کی دے رہا ہے تو یہ دکاندار جو ہے یہ بالکل 100 روپے کی دے دے گا. ہو سکتا ہے یہ آپ کو 250-300 اتنے کی دے دے. تو یہ بھی اپنا جائز منافع رکھے گا اور اس جائز منافع میں اس کا بہت اچھا جو ہے وہ کام چلے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ جو بہت زیادہ منافع لے گا اس سے بچے گا تو گاہک اس کے پاس جوق در جوق اس کے پاس چلے آئیں گے کہ یہ اپنا ڈسکاؤنٹ کرتا ہے. یہ احسان کا درجہ ہے. اور پھر جو اس کو آمدن ہو اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے. اسی طرح جو اگلا ہے نقصان اٹھانا، کبھی کبھار نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے. اور بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کر رہا ہے یا آپ کا ناجائز استحصال کر رہا ہے، تو لیکن آپ اللہ کی خاطر وہ نقصان برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو کسی بھی طریقے سے، خواب کے ذریعے سے، کسی طریقے سے بھی. تو وہ آپ بعض اوقات، اب یہ ہر چیز کو، ہر شخص کو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نقصان اٹھانا شروع کر دیں. نہیں، آپ نے اپنے نفع کا خیال رکھنا ہے. ہاں، نقصان اٹھانے کی جو چیز میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ جی بوڑھی سی اماں ہے، وہ سر پہ چھابڑی لے کے جا رہی ہے. اس کے پاس چھابڑی میں مثال دیتا ہوں کہ جی 20 امرود ہیں، 20 سیب ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جی اس میں سے 8 امرود اور 8 سیب گلے ہوئے ہیں، 12 ٹھیک ہیں. آپ اس کو کہتے ہیں لا اماں مجھے دے، میں تیرے سے سارا پھل خریدتا ہوں. ایک بوڑھے بابا جی جا رہے ہیں، وہ اسی طرح سر پہ چھابڑی اٹھائی ہوئی ہے، پھل بیچ رہے ہیں، یا ایک ریڑی لگائی ہوئی ہے اور اس پہ پھل بیچ رہے ہیں. اور آپ جو ہیں وہ اللہ واسطے ان سے سارا کچھ خرید لیتے ہیں. اب وہ اس کا کتنا ٹوٹل بنتا ہے جی وہ بتاتی ہے آپ کو کہ جی اس کا جو ٹوٹل ہے وہ 500 روپیہ بن گیا یا 1000 روپیہ بن گیا. آپ جو ہے وہ ترس کھا کر اس کو 2000 دے دیتے ہیں، 3000 دے دیتے ہیں کہ لاؤ مجھے سارا دے دو، اور آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں چپ کر کے. تو اس طرح سے نقصان اٹھانا یہ احسان کے درجے میں آ جاتا ہے. اتنا خیال رہے کہ آپ خود ایسا نہ ہو کہ آپ اس نقصان سے بہت زیادہ آپ متاثر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں فاقے کی نوبت آ جائے. تو اپنا بھی خیال رکھیں، لیکن تھوڑا بہت جو ہے وہ غریبوں کا بھی خیال رکھیں. اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس کوئی مریض آ گیا ہے، بہت غریب ہے،
آپ کو پتہ ہے کہ یہ جینوائنلی غریب آدمی ہے، آپ اس سے فیس نہ لیں. جو امیر آ رہے ہیں آپ ان سے لیتے جائیں. اسی طرح پھر آگے آتا ہے کہ جی قیمت اور قرض وصول کرنا، اس میں بھی لوگوں کو مہلت دینی چاہیے کہ جب قرض واپس لینا ہے نا، تو آپ نے ایک بندے کو قرض دے دیا ہے تو اس میں اس کو مہلت دیتے جاؤ. اگر آپ کو کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے کہ آپ نے لازماً وہ پیسہ یوز کرنا ہے ابھی آج کل میں ہی، تو لوگوں کو مہلت دو. اور اگر کوئی بہت ہی غریب ہے تو اس کو وہ قرض معاف کر دو. اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کو معاف کر دو. یہ احسان کے درجے میں آئے گا. لیکن اس میں بھی آپ نے جو فراڈیے ہیں، نوسر باز لوگ ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے. کوشش کریں کہ آپ جس کو قرض دیں اور آپ اس سے واپس نہیں لے رہے، آپ پرسنلی اس کو جانتے ہوں تو زیادہ اچھی بات ہے. ورنہ آپ ویسے ہی مدد کریں، قرض کے بغیر مدد کریں، کیونکہ ادھار جو ہے نا وہ محبت کی کینچی ہے. تو اس کے بعد جی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کہ مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے اور شاید کسی اور کتاب حدیث میں بھی. اور کعب ابن عمر اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا کسی کی تنگ دستی کے پیش نظر اپنا قرض معاف کر دے تو قیامت کے روز اس کا بہت ہلکا پھلکا حساب ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا حساب قیامت کے دن ہلکا ہو تو آپ لوگوں سے زیادہ حساب کتاب نہ کریں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے حساب کتاب اتنا نہیں کرے گا. دوسرے الفاظ میں اب آگے حدیث میں آتا ہے تو پوری حدیث دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کی تنگ دستی کے پیش نظر اپنا قرض معاف کر دے تو قیامت کے روز اس کا بہت ہلکا پھلکا حساب ہوگا. دوسرے الفاظ میں ہے جو کہ مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں اس کی کوئی وہ تو نہیں مل رہی، اس کی شاید کہیں نہ کہیں اور اس کا ریفرنس آیا ہے، تو ریفرنس کے بغیر بتا رہا ہوں مفہوم کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو کہ گناہ گار تھا. جب اس کا محاسبہ ہوا تو نامہ اعمال گناہوں سے تر تھا. اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کبھی کوئی اچھا کام بھی کیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، البتہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوکروں سے کہہ دیا کرتا تھا کہ مالداروں سے چشم پوشی کرو اور غریبوں کو مہلت دو. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ غریبوں سے درگزر کرو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیری بنسبت یہ باتیں ہماری زیادہ شایان شان ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت فرما دی گئی، تمام گناہ معاف کر دیے گئے. پھر آگے جو حدیث ہے وہ احمد اور حاکم اور ابن ماجہ میں آتی ہے، اور حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جس شخص نے تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر روز خیرات کا ثواب ملے گا، اور جس شخص نے متعین مدت گزرنے کے بعد مہلت دی اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا. پھر قرض ادا کرنے میں احسان کا معاملہ، کہ قرض جب آپ ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو قرض دے رہے ہیں، اس میں احسان کریں، نیکی کریں لوگوں کے ساتھ. تو اور جب یہ کہ قرض آپ واپس ادا کر رہے ہیں نا، واپس کرنے میں بھی نیکی کرنی چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ نے قرض لیا ہے تو آپ لے کے بھول گئے ہیں
کہ جی وہ بندہ اب احسان کرے، وہ بندہ نیکی کرے، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ نیکی کرے گا. آپ کی نیکی یہ ہے کہ جلد از جلد اس کا پیسہ لوٹانے کی کوشش کریں، پہلی فرصت میں اس کا پیسہ لوٹائیں. رکھ کے بیٹھے نہ رہیں کہ جی اب میں نے لے لیا اور میں اس سے معاف کرا کے رہوں گا. نہیں، اگر قرض ہے تو قرض ہے، اس کو جس قدر جلد لوٹا سکتے ہیں لوٹا دیں، پہلی فرصت میں ادا کر دیں. اور احمد، مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد كانت له نیتا فی ادائی دینہ الا کان معہ من اللہ عون و حافظ، کہ جس شخص کی نیت قرض ادا کرنے کی ہو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مددگار اور ایک محافظ ہوتا ہے. تو بعض اس کے بعد جو آتا ہے وہ اگلا جو ہے وہ ایک اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر بھائی اگر ظالم ہو تو ہم اس کی مدد کیسے کریں گے؟ فرمایا اسے ظلم سے اس کو منع کرنا اس کی مدد ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ جی بیع کو فسخ کرنا، یعنی چیز کو ایک آپ نے خریدی ہے، بعد میں اسے آپ جا کے لوٹا دیتے ہیں، واپس کروا دیتے ہیں. اچھا دکاندار جو ہوگا نا، نیک دکاندار، وہ چیز کو واپس لے لے گا. ہاں اس میں دو آپشنز ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ کہے گا کہ جی آپ چیز واپس کر دیں، ہم آپ کو پیسے ریفنڈ کر دیتے ہیں، یہ ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے. اور دوسرا وہ کہے گا کہ نہیں یہ چیز ہم آپ سے واپس لے لیتے ہیں، آپ ہم سے اتنی ہی مالیت کی کوئی اور چیز خرید لیں، ریٹرن کر لیتے ہیں، ایکسچینج کر لیتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا درجہ آ جائے گا. اور ایک تیسرا درجہ آ جائے گا کہ جی خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، حالانکہ وہ اچھی خاصی حالت میں بھی ہونا. ایک دفعہ آپ نے خرید لیا ہے، ابھی آپ نے پیکنگ بھی نہیں کھولی اور وہ دکاندار کہہ رہے کہ ہم واپس نہیں کر سکتے، تو یہ احسان کا درجہ نہیں ہوگا. حالانکہ یہ بھی جائز ہوگا اگر وہ ایک شرط لگا دیتا ہے، اس میں وہ دکاندار جانے، اللہ تعالیٰ جانے، لیکن اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. لیکن نیکی کا درجہ یہ ہے کہ جو دکاندار یا تو ریٹرن کر لیتا ہے یا ایکسچینج کر لیتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اس کا پھر اس کو ثواب ہوگا اگر وہ مسلمان دکاندار ایسا کرتا ہے. پھر اسی طرح لوگوں کو ادھار چیز دینا، لوگوں کو قرض دے دینا، یہ بھی جو ہے وہ ایک نیکی کا درجہ ہے. اور اس میں امام صاحب لکھتے ہیں کہ ادھار یا قرض دینے میں احسان یہ ہے کہ غریبوں اور تنگ دستوں کے ساتھ ادھار کا معاملہ انسان کرے اور یہ نیت رکھے کہ اگر یہ لوگ کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکے تو میں ادائیگی کا مطالبہ نہیں کروں گا. ایک بزرگ نے حساب کے 2 رجسٹر بنا رکھے تھے، ایک میں ان غریب اور بے مایہ لوگوں کے نام لکھتے جو ادھار کی کوئی چیز لے گئے. چنانچہ ان کا دستور تھا کہ کوئی غریب آدمی دکان پر آتا، غلے میوہ کی ضرورت کا اظہار کرتا تو اس سے کہتے جتنی ضرورت ہے لے جاؤ، توفیق ہو تو ادا کر دینا ورنہ معاف ہے. اس کا نام اپنے رجسٹر میں درج کر لیتے. بلکہ اس زمانے میں ایسے لوگوں کو بھی بزرگی کے اعلیٰ معیار سے کمتر سمجھا جاتا تھا جو غریبوں کے نام اپنے رجسٹروں میں لکھ لیں، بلکہ وہ نیک تصور کیے جاتے تھے جو کسی غریب آدمی کا نام لکھے بغیر ہی اس کو کہتے تھے کہ جس قدر ضرورت ہے لے جاؤ لے جاؤ، ممکن ہے تو دے دینا ورنہ نہیں. ریکارڈ بھی نہیں رکھتے تھے. یہ احسان کا درجہ ہے. تو ماضی میں ہمارے بزرگوں کی تجارت کا یہ اسلوب ہے
اب یہ باتیں کہاں، اب تو تمام نقوش مٹ گئے. اور یہ اس وقت لکھ رہے ہیں 1980 میں، جو یعنی ترجمہ کرنے والے. اور احیاء علوم الدین کتنی صدیاں پہلے لکھی ہیں. اس وقت یعنی امام غزالی اس وقت مایوس ہو گئے تھے. اور پھر 1980 میں جو ترجمہ ہوا اس وقت کیا حالت تھی. اور اب آپ دیکھیں کہ کتنی نفسا نفسی بڑھ گئی ہے. لیکن احسان کرنے والے لوگ اب بھی موجود ہیں. آگے آتا ہے کہ جی انسان کو اگر آپ نے جانچنا ہو، پرکھنا ہو، تو کس چیز سے پرکھیں گے؟ وہ یہ ہے کہ جی لین دین میں کیسا ہے. خصوصاً اگر آپ نے رشتہ کرنا ہو، شادی کرنی ہو، تو سب سے پہلے جو انکوائریاں کروائی جاتی ہیں وہ انکوائریاں انہی چیزوں کی کروائی جاتی ہیں، اور کروانی چاہیے. کیونکہ آپ بظاہر آپ کو ایک شخص بالکل دیندار نظر آتا ہے کہ جو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بہت نیک عمل کرتا ہے، لیکن اب آپ نے جو چیز کنفرم کروانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا لین دین کیسا ہے. اور اس کے لین دین کا کیسے پتہ چلے گا؟ سب سے پہلے تو اس کے پڑوسیوں سے پوچھنا ہے. اگر یہ کہ پڑوسی کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو جانتے ہی نہیں، اس کا تو ہمارے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں معاملہ، ایون دین آپ کو کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے گا نا کہ جی پڑوسیوں کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہی نہیں ہے. اتنا تو پتہ چل جائے گا نا. تو پڑوسیوں سے اس کا پتہ کروائیں، اور اس کو بتا کے پتہ کروائیں بے شک، تاکہ اس کو یہ نہ ہو کہ جی اس کی کوئی خفیہ انکوائری کروائی جا رہی ہے. اسے بتا دیں کہ جی میں کچھ لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھوں گا، پھر ہم اس کے بعد آپ کو بتائیں گے. اور اگر آپ نے کوئی انکار بھی کرنا ہو تو طریقے سے انکار کریں، بدتمیزی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے. ایک تو حضر کے جو ہے وہ صورت میں اس کے پڑوسیوں سے، پھر اس کے جو رفقائے سفر ہیں، کہ اگر وہ بار بار سفر پہ جاتا ہے تو اس کے کولیگز کون سے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کون لوگ سفر پہ جاتے ہیں، ان سے پوچھا جائے. کیونکہ سفر میں انسان کی جو ہے وہ اصلیت سامنے آتی ہے، لین دین کرنا پڑتا ہے. تیسرا، اگر وہ تاجر ہے یا بازار میں کہیں کام کرتا ہے تو بازار میں جو اس کے ساتھ لوگ معاملہ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے. اگر یہ تمام لوگ تعریف کر دیتے ہیں کسی شخص کی کہ جی اس کا لین دین اچھا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی اچھا ہے، اور جو بازار میں تاجروں کے ساتھ اچھا ہے، سفر میں اگر آپ نے خود سفر کیا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ کسی ایسے بندے سے پوچھیں جس نے اس کے ساتھ سفر کیا ہو. مثال کے طور پہ آپ نے اس بندے کے ساتھ انٹرویو لیا ہے تو آپ پوچھتے ہیں اچھا جی آپ فلاں وقت میں عمرے پہ اکٹھے گئے تھے، آپ کے ساتھ کون کون تھا، ان کا نمبر مل سکتا ہے. تو آپ پھر وہ اس نمبر لے کے تو آپ ان سے کچھ تھوڑی سی انکوائری کروا لیتے ہیں. بہت زیادہ شک و شبے میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اتنی آنکھ بند بھی نہیں کر لینی چاہیے کہ جی آپ جو ہے وہ بالکل ہی اندھا دھند اعتماد کیے جائیں. ایسا بھی نہیں ہے. آپ نے انکوائری کروانی ہے تھرو پراپر چینل، تو وہ آپ کروائیں گے تو جس شخص کا اس کے ساتھ سفر ہوا ہوگا اس سے آپ اس کے بارے میں رائے لیں گے، اور اگر اچھے لگتا ہے تو پھر آپ وہ اس کو ہاں کہہ دیں گے. آگے جو امام صاحب نے لکھا ہے کہ جی کسی معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک گواہ پیش ہوا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو لے کر آؤ جو تمہیں جانتا ہو. چنانچہ وہ ایک شخص کو ساتھ لے کر آیا، اس نے گواہ مذکورہ کی بہت زیادہ تعریف کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص سے دریافت کیا کہ کیا تم اس کے قریب ترین پڑوسی ہو، اس کے گھر اور باہر کے حالات سے واقف ہو؟ عرض کیا یہ نہیں، میں اس کا پڑوسی نہیں ہوں. اچھا جی. آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم اس کے رفیق سفر رہے، تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، ٹریول کیا ہے، کوئی جرنی تم لوگوں کا ایک ساتھ ہوا ہے؟ سفر ہی سے حسن اخلاق اور بدخلقی کا صحیح اور مکمل علم ہو سکتا ہے. اس نے عرض کیا نہیں، میں نے اس کے ساتھ کبھی سفر نہیں کیا.
اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ جی کیا تم نے اس کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملات کیے ہیں؟ دینار و درہم بھی کسی شخص کو جاننے کا بہترین معیار ہے. اس شخص نے اس کی بھی نفی کی. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے اس شخص کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بس دیکھا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیکھا، اور باری تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے فرمایا اس تابعی نے کہ جی ہاں حضرت یہی بات ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واپس جاؤ، تم اس سے اچھی طرح واقف نہیں ہو. اس کے بعد گواہ سے کہا کہ وہ کسی دوسرے شخص کو بلا کر لائے. تو گواہی بھی دینی ہو نا کسی شخص کے اچھے یا برے ہونے کی، آپ کے پاس صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ اس کو مسجد میں یا کسی محفل میلاد میں دیکھ لیتے ہیں اور کسی محفل ذکر میں دیکھ لیتے ہیں، محفل نعت میں. اتنا کافی نہیں ہے. آپ نے اس کا ایسے شخص سے اس کی گواہی لیں جو اس کے لین دین سے واقف ہو. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.